بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. صفحہ نمبر 9 اشارہ اے، پہلا اشارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 62. مصحف، نوٹ بک اور قلم ساتھ رکھیے نوٹس لینے کے لیے، اور یاد رکھیے کہ سورۃ البقرہ نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد. یہ جو ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے. 1 2 3 4 5 6 13 سال آپ مکے میں رہے، اس کے بعد مدینہ میں آئے، تو نبی بننے کے تقریباً 15 سال کے بعد سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو یہ پہلے پارے کا جو ہے بریف یا میکرو ویو ہے، جیسے ہمارے یوسف بھائی نے کہا، بہرحال میکرو ویو ہے. تو یہ 5 صفحے پاؤ پارا، یہ 5 صفحے آدھا پارا، یہ 5 صفحے ثلاثہ یہاں تک، اور یہ آخر، تو 5 5 5 5 20 صفحے. پہلے 5 صفحے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پہلے انسان آدم علیہ السلام کو ہدایت دی گئی تھی، ان کا ذکر کیا ہے. پھر بنی اسرائیل، پچھلی قوم کو اللہ نے ہدایت دی تھی، جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے جرم کو گنا رہا ہے. اور ہم جو ہے اس وقت 8ویں صفحے پر ہیں، 9ویں صفحے پر ہیں، جس میں بنی اسرائیل کے جرم کی تفصیل چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اس کے باوجود اس کا بھی بیان ہے. یہاں پر تھوڑا سا تفصیلی اشارے ہیں. بہرحال اس میں میں یہاں پر جو ہے نا، ہم نے اس کو جو اشارے بتائے ہیں وہ ہے عام قاعدہ، اور دوسرا ہے پہاڑی وعدہ، اور تیسرا ہے ہفتے کے مجرم، اور چوتھا ہے بقرہ کا قصہ. اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن اس کو یاد رکھنے کے لیے بہرحال یہ 4 اشارے مختلف کی ورڈز میں یاد رکھیے. اور اس میں جو ہے ذرا ایک جیسے کہنا چاہیے ردم ہے: قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ. ٹھیک ہے، تو میرے بات دہرائیے: قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ. پھر سے قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ. پھر سے قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ. آپ چاہیں تو یاد رکھنے کے لیے، جیسے پہاڑی وعدہ ہے، تو یہاں پر حاشیے میں آپ کے مصحف میں ایک پہاڑ کی چھوٹی سی ڈرائنگ کر سکتے ہیں. اور ہفتہ ہے نا، تو کیلنڈر کا ایک امیج بھی دیا ہے، بلکہ کیلنڈر میں پہاڑ کو بھی رکھا ہے، تو دیٹ ول بی ویری نائس. تو اس طرح آپ جو ہے مضامین کو فوری یاد رکھ سکتے ہیں. تو ہم پہلا اشارہ لیتے ہیں: عام قاعدہ، جنرل رول اللہ تعالیٰ کا. وہ یہ ہے کہ نجات کی جو بنیاد ہے وہ صرف ایمان اور عمل صالح ہے. یہ سمپل اور جنرل رول ہے. چاہے آپ نبی کے بیٹے ہوں، نبی کے باپ ہوں، یا عام آدمی ہوں. جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، استغفر اللہ، نہیں مانا تو نجات نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے، نہیں مانا، نہیں، ان کو نجات ملی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور کسی نے بہت اچھا SMS بھیجا تھا کہ سبحان اللہ، نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے لیے چاہتے تھے، نہیں قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بغیر پوچھے ہدایت دی. کتنا بڑا عظیم شان فضل ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے پاس، کسی نے مجھے ایک بار پوچھا تھا کہ یار ہمارے پاس جیسے برٹشرز کے پاس جو ہے پورا لینیج ہے کہ کنگز کا، کوئنز کا، کہ اس کے بیٹا کون، اس کا بیٹا کون، اس کا بیٹا کون. تو ہم لوگوں نے کیوں نہیں رکھا لینیج کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آدم علیہ السلام سے؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب کیا ہے کہ یہاں پر لینیج میٹر نہیں کرتا. آپ کس کے باپ ہیں، کس کے بیٹے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح، یہ ہے، یہ عام جنرل وعدہ قاعدہ ہے، رول ہے، جو بہت ہی سمپل ہے. اور اس میں کوئی کاسٹ، ٹرائبز، کوئی اسپیشل ٹرائب، کوئی کلاس ہے، جیسا کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ کے چوزن پیپل ہیں، باقی سب جو ہے نا وہ ہماری سروس کے لیے ہیں، یا جو ہے اور بھی قوموں میں اس طرح کے کانسیپٹس ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، سارے انسان ایک ہیں، اور ان کے لیے قاعدہ بھی ایک ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. کیا ہے قاعدہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان، بے شک، الذین، جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، والذین، اور جو لوگ، ہادو، یہودی ہوئے. ہادو نیا لفظ ہے، ہادو کا مطلب ہے یہودی ہوئے.
ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ یعنی کرسچنس، والصابئین اور ستارہ پرست یا جو بھی ہوں، ایک اور گروپ یعنی جو بھی ہو، من آمن منہم باللہ، من آمنا جو کوئی ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، اور عامل صالحا عمل کرے نیک، پس لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ تو جو کوئی ایمان لائے، صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی کافی ہے، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ بہت ہی سمپل ہے یہاں پر، ولا خوف علیہم، پوری آیت بہت سمپل ہے، اور نہیں کوئی خوف ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون، یحزنون نیا لفظ ہے، اور بلکہ اس سے پہلے بھی آیا فلا خوف، اور نہ وہ غم کریں گے۔ تو بالکل سمپل رول اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر بس سمپل کو ایکسرسائز کریں گے۔ آمنو کا اشارہ کیجئے، آمنو ان لوگوں نے، وہ لوگ ایمان لائے، تو وہ ایمان لایا کیا ہوگا؟ آمنا۔ سب سے زیادہ ورب قرآن میں یہی ہے، 815 بار، ظاہر ہے ایمان کی بات ہے، تو میرے بعد دہرائیے، آمنا یؤمنو آمن، آمنا یؤمنو آمن، مؤمن مؤمن ایمان، مؤمن مؤمن ایمان۔ اسی طرح ہادا یعنی یہودی ہوا، ہادو یہودی ہوئے۔ آئی تھنک اس کی گرامر ایکسرسائز اتنی ضروری نہیں ہے کہ قرآن میں زیادہ نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا، واو دس از ٹو ویک یو اپ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے یا لانے والے ہیں جو لائے، جلدی سے جواب دیجیے۔ آل رائٹ، تو صحیح جواب سی ہے، آمنو پاسٹ ٹینس ہے، تو بے شک جو لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے، تو اے صحیح نہیں ہے، لائیں گے مطلب یؤمنون، ان الذین یؤمنون تو وہ ہوتا تھا جو لوگ ایمان لائیں گے، یہاں پر آمنو ہے جو ایمان لائے۔ اچھا اور کیا ہے اس کے اندر؟ سابئین سبا چھوڑ دیجئے، یعملو، عملہ، عملہ کیا ہے؟ ادھر ہی ہے، اس نے عمل کیا، تو اس کو بھی ہم دہراتے ہیں، عملہ یعملو اعمل، عملہ یعملو اعمل، عامل معمول عمل، عامل معمول عمل۔ اسی اچھا، هل تعملون للمساکین کیا آپ مساکین کے لیے کچھ عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے کام کرتے ہیں؟ ہاں میں جواب دیا، ان کوئی خیر کا کام کرتے ہیں ان کے لیے کرنا چاہیے، والنٹری کچھ۔ آل رائٹ، تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تقریباً صحیح جواب دیا۔ تعملون کا جواب نعملو، ہم عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا خوفن، خوفن کا اشارہ کیجئے، خوفن اس طرح، خوفن خوف، تو وہ ڈرا، خافا، خافا وہ ڈرا، تو میرے بات دہرائیے، خافا یخافو خف، خافا یخافو خف، خائف مخوف خوف، خائف مخوف خوف۔ اسی طرح یحزنون وہ غمگین ہوں گے، یہ ہے اشارہ، یحزنون یفعلون، تو وہ غمگین ہوا، حزینہ، حزینہ، تو میرے بات دہرائیے، حزینہ یحزن احزن، حزینہ یحزن احزن، حازن محزون حزن، حازن محزون حزن، ماشاء اللہ۔ ولا هم یحزنون کیا ترجمہ ہوگا؟ اور نہ وہ گھبرائیں گے یا غم کریں گے، دونوں بھی ہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں آگے چلتے ہیں، تو اس کے کچھ اسباق لیتے ہیں ہم، کہ تمام لوگوں کے لیے، جیسے میں نے شروع میں بہت اس کا تعارف دے دیا کہ اس پر ایمان چاہیے۔ اب اس پہ بہت میں ایک شرارت اور ایک کنفیوژن دونوں کا ذکر کرتا ہوں۔ میں جب یو ایس میں تھا تو کنیکٹیکٹ میں ایک مسلم کرسچن کائنڈ آف ڈائلاگ کے بیس پر ایک ادارہ ہے، تو وہاں کا ایک کرسچن جو اسکالر آیا تھا، تو اس نے لیکچرز دیے تھے، تو اس نے کیا کیا، ترجمے میں اب اس نے بتایا، میں نے تو اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے مسٹیک ہو گئی ہے، لیکن پتہ نہیں بعض لوگ شاید شرارت سے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے نہ کیا ہو۔ اس نے کہا کہ یہاں پر کیا کر دیا، اس نے وا لگا دیا، کدھر؟ میں یہاں پر جو ہے آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں، یہاں پر وا لگا دیا ترجمے میں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، اور جو، اب اس کا ترجمہ کتنا ڈینجرس ہوتا ہے،
جو یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے، صابئین ہوئے اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے اجر ہے. یعنی یہودیوں کے لیے بھی، نصارہ کے لیے بھی، صابئی کے لیے، جو بھی ہو سب کے لیے اجر ہے. یہ بہت بھیانک جو ہے نا کہنا چاہیے تحریف قرآن میں. اچھا دوسرے لوگ جو ہے جن کے اندر سمجھ نہیں ہے اس کو اور ایک کنفیوژن میں لیتے ہیں. وہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جو لوگ ایمان لائے، یہودی ہوئے، نصارہ لیے، ٹھیک ہے رہنے دو نا، وہ بھی ایمان لائے، آمن باللہ والیوم الاخر وہ بھی لی کرتے ہیں، عمل صالحا وہ ان کے نزدیک عمل صالح کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی اجر ہے. نو، تو پھر آپ کیسے بولیں گے کیا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہ لائے آج کے دور میں وہ بھی کامیاب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آمن باللہ والیوم الاخر ایز پر ڈیفینیشن آف دا قرآن، قرآن جیسے ایمان کہتا ہے وہ ہونا ہے. عمل صالحا قرآنی ڈیفینیشن ہوگی، عمل صالحا قرآنی ڈیفینیشن ہوگی، کسی اور کی ڈیفینیشن نہیں ہوگی. اسی کے لیے پورا قرآن کو دیکھنا پڑے گا. آپ ایسا نہیں کہ ادھر سے اٹھا لیے اور جو چاہے اس کا انٹرپریٹیشن کر لیں. تو بہرحال ہم کہیں گے اللہ تعالی ہمیں ایمان کی، عمل صالح کی توفیق دے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے یوم آخر پر خاص کر. تو ان کے لیے 3 وعدے ہیں. کیا ہیں کہ اجرہم عند، ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے خوف نہیں ہوگا، ان کے لیے غم نہیں ہوگا. اور یہ بہترین نعمت کی حالت ہے کہ نہ ماضی کا غم ہے، نہ فیوچر کا خوف ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب نعمت دینے کی بات کرے تو پھر اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.